علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات محمد۔ اپنی مجلس شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ماؤں کے دلوں میں جو محبت علی ڈالی ہے، اس محبت علی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم متولد ہوئے اس دنیا میں آئے تو ہماری ماؤں نے ہمیں ایک کلمہ پڑھایا۔ سب کی توجہ ہے جناب؟ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فخر۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، اور علی اللہ کے ولی ہیں اور جانشین ہیں رسول کے۔ اب اگلا جملہ میری جو توجہ کا طالب ہے، اور وہ خلیفہ ہیں بلا فاصل، وہ خلیفہ ہیں بلا فاصل، تو علی اور اس خلیفہ جو بلا فاصل ہو اس کے ماننے والوں کو یہ فاصلے اچھے نہیں لگتے۔ صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کی زینت پر جائیے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب خطبہ پڑھنے لگا ہوں جو جبین نیاز جھکی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ، یعنی معصومہ کم کی دہلیز پر، اور وہاں سے کچھ القابات امیر المؤمنین عطا ہوئے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرے مرشد مولا کے جو القابات عطا ہوئے ہیں، اگر سامعین، کیونکہ آپ نے جتنا سننا ہے حقیر نے اتنا پڑھنا ہے، جب تک آپ کی توجہ رہی یہ حقیر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر صدومی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، در العطا، مہر برج انما، شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوسطی، کلمۃ الحسنی، عماد الاسفیاء، رکن الاولیاء، آیت اللہ العظمی، امام المتقین، افضل العابدین، ازہد الزاہدین، زین الموحدین، حبل اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، یعنی عین اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب۔ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ینطق عن الہوا، ان ہوا الا وحی یوحی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق منان سے التماس ہے، دعا ہے، خالق اللہ کریم اور رحیم اللہ آل محمد کے صدقے میں سادات کا یہ فرش عزا بچھانا، آپ کا یہاں پہ تشریف لانا اور آل محمد کو پرسہ دینا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بہت ہی احترام بسط احترام، میں یہاں پہ خطیب کی حیثیت سے نہیں، بانی اور آپ کے بیٹے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ میرا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نے دامے درمے سخنے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے،
میرا پاک اللہ تمام بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمارے وارث زمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور آج کا یہ جو سادات کے گھر میں تابوت کا انتظام ہے، اس تابوت کے صدقے میں یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں انہیں تب تک موت نہ آئے جب تک یہ 14 کے زوار نہ ہو جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ ابھی میرے بھائی مجلس پڑھ رہے تھے اور اس میں وہ بار بار ایک بات کا ذکر کر رہے تھے کہ نعرہ لگائیے، نعرہ لگائیے یا بول دیا کیجئے۔ آج آپ کو میں یہ نہ بتا دوں کہ آپ ذکر حسین میں بولتے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو، کیونکہ میں نے جیسے آبزرو کیا تو میں نے کہا سمجھا کہ آپ کو پہنچا دیا جائے۔ ممبر سلونی اور وارث ممبر یعنی میرا سردار علی اپنے ممبر پر تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک سائل آیا اور وہ کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، آپ کے ذکر میں بیٹھنا اور آپ کے ذکر میں بولنا کیا فائدہ رکھتا ہے؟ اگر آپ جاگ کر سنیں تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے میرے سردار یعنی رسول خدا کا فرمان نہیں سنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ؟ اور پھر تم نے یہ کیا نہیں سنا کہ الذکر علی ابن ابی طالب عبادہ؟ وہ میرے رسول نے کہا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور میرے مولا علی نے فرمایا، صرف اتنا ہی میرے مرشد نے نہیں کہا بلکہ میرے رسول خدا نے فرمایا ہے، جو شخص بھی ذکر علی و اولاد علی میں بولے گا وہ قبر میں نہیں بولے گا۔ آج تک آپ یہی سنتے آئے ہیں کہ یہاں جو بولتا ہے وہی قبر میں جواب دے گا، جبکہ آج میں نے اس کا بالکل مختلف انداز پیش کیا ہے۔ آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اے سید زادہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، آپ کے پاس دلیل بھی ہے تو دلیل بھی رکھتا ہوں۔ میرے مولا نے جب یہ کہا نا کہ جو ذکر علی اور اولاد علی میں بولے گا وہ قبر میں نہیں بولے گا، تو سائل نے سوال کیا، اے میرے مولا پھر قبر میں کیا ہوگا؟ مولا نے کہا، جب تجھے سکرات الموت لاحق ہوگا، جب تو احتضار کی حالت میں مر جائے گا، جو بھی علی کے ذکر میں بولتا ہے اسے جب اس کے بہن بھائی قبر میں اتار آئیں گے، جب قبر میں فرشتے آئیں گے، وہ سوال کریں گے من ربوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، من دینوں کا، اس وقت وہ میرا ماننے والا نہیں بولے گا بلکہ اس کے سرہانے لگے گی ایک کرسی، اس کرسی پر موجود ہوں گا میں علی ان فرشتوں کو دیکھ کے کہوں گا، ھذا لی، یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ آپ سلامت رہیں، اتنا فائدہ ہے ذکر علی میں بولنے کا، تو اس لیے آپ یہاں بول لیجئے تاکہ وہاں نہ بولنا پڑے۔ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علیہ۔ جب میں دیکھتا ہوں صلوات کم پڑھی جا رہی ہے، اس صلوات کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ شب معراج کو میرے رسول خدا جب عرش پر گئے تھے اور ایک فرشتے کو دیکھا تھا جو صرف اور صرف سجدے میں موجود تھا، تو اس جبرائیل سے پوچھنے لگے، اے جبرائیل مجھے بتاؤ تو صحیح، اب وہ ماکان و یکون کے مالک ہیں لیکن پہنچانا چاہتے ہیں اپنے ماننے والوں تک۔ جبرائیل سے کہا، جبرائیل مجھے بتاؤ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرشتہ کر کیا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت کے لیے یہ فرشتہ 20,000 سال عبادت کرتا ہے،
5000 سال قیام کرتا ہے، 5000 سال رکوع، اور اسی طرح 20,000 سال میں اپنی عبادت مکمل کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ آپ کی امت کے نامہ اعمال میں یہ ثواب درج کر دے۔ اب جبرائیل کا یہ کہنا تھا، رسول خدا اس فرشتے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے فرشتے تو کیا عبادت کرتا ہے؟ تیری عبادت تو کوئی معنی نہیں رکھتی، جب بھی میرا ذکر کیا جائے یا میرے خلفاء جو 12 ہیں ان کا ذکر کیا جائے اور ہمارا مومن ان کے نام پر ایک بار درود پڑھ دے، تیرے کئی 20,000 سال اس ایک درود کے عوض وار دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آل محمد کا جب نام لیا جائے تو سارے اپنی زبانوں کو معطر کیا کیجئے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مجلس حسین رکھی گئی ہے۔ مجلس حسین میں آج کے دل ہی عجیب بن گیا ہے۔ مجلس حسین میں آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کا بھی فائدہ بتا دوں اگر آپ سننا چاہیں، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کی خوشی کا سبب بنتا ہے، تو حقیر چاہتا ہے جتنی دیر بیٹھا جائے آپ کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں کیے۔ آپ مجلس حسین میں آئے ہیں اور حدیث قصہ اس مجلس سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کے جملے ہیں، وَجَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ جو آل محمد کی محفل میں آتا ہے وہ جب آتا ہے تو اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس محفل میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اس محفل میں آ جاتے ہیں اور وہ کرتے کیا ہے؟ آل محمد کے ذکر میں آنے والوں کے لیے وہ فرشتے طلب استغفار کرتے ہیں جب تک وہ چلا نہ جائے۔ یعنی ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اس مجلس میں آئے ہیں، اکیلے نہیں آئے بلکہ فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اب فرشتے ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے لیے طلب استغفار کرتے رہے۔ اب رسول خدا معصوم فرماتے ہیں یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے جو عرش سے فرش پر آتے ہیں وہ واپس پرواز کرتے ہیں فرش کی طرف، اور جب وہ عرش پر پہنچتے ہیں واپس پرواز کرتے ہیں عرش کی جانب۔ عرش پر پہنچے، وہاں پہ جو پہلے سے مقیم فرشتے تھے وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے نور سے اور خوشبو سے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے نور سے اور خوشبو سے، لیکن تم جو فرش سے آ رہے ہو ہم تم سے ایسی خوشبو محسوس کرتے ہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ نہیں لگائی۔ وہ فرشتے جو فرش سے گئے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج فلاں محلے میں یہاں سادات رہتے ہیں، ان کے گھر پہ مجلس تھی، ہم مجلس حسین میں گئے تھے، اللہ نے اس مجلس میں جانے کا سبب ہمیں ایسی خوشبو عطا کر دی ہے جو تم سے نہیں آتی۔ اب آپ ہیں عزادار حسین، آپ کے ساتھ آئے فرشتے، انہیں مل گئی خوشبو، وہ جب فرش پہ گئے عرش پر گئے تو جو فرشتوں کو پتا چلا وہ وہاں سے پرواز کرنا شروع ہوتے ہیں، فرش کی جانب آتے ہیں۔ جو یہاں سے جا چکے ہیں فرشتے وہ کہتے ہیں اب کہاں جا رہے ہو؟ مجلس ختم ہو گئی۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر ان کو جواب دیتے ہیں جس اللہ نے عزاداروں کے جسموں کے ساتھ تمہارے پر مس ہوئے تمہیں یہ خوشبو عطا کر دی، ہم جائیں گے وہ عزادار جہاں پر بیٹھے تھے اس زمین سے اپنے پروں کو مس کریں گے، حسین کا اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ خوشبو عطا کر دے گا۔
یہ مقام ہے آپ کا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرا ماننے والا، اپنے آپ کو کبھی بھی مت بیچنا، ہاں بیچنا ہو تو جنت کے عوض بیچنا۔ اتنی سستی کر دی ہے میرے مولا نے جنت آپ کے لیے۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بس آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں۔ امام علیہ السلام کو آ کر کہنے لگا، خراسان سے چلا تھا، بہت فاصلہ طے کر کے آیا تھا، امام علیہ السلام کے پاس آیا، کہا مولا نہ مجھے جنت کی طلب ہے، نہ مجھے کوئی لالچ ہے، نہ مجھے کوئی طمع ہے، سوال دو رکھتا ہوں، اگر ان کے جواب مل جائیں میرے مولا باقر جو امام سجاد علیہ السلام کا آج دن ہے نا، ان کے بیٹے ہیں امام باقر، انہوں نے کہا سوال کرنے والے سوال کر۔ اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ دین میں آپ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ آپ سنتے آئیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ دین میں محبت علی کا مقام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس محبت علی کا فائدہ کیا ہے؟ ہر انسان محبت علی رکھتا ہے نا، تو اس کا فائدہ بھی پتہ چلنے لگا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو پہلا سوال کیا ہے اب اس کا جواب سنو کہ جو دین میں محبت علی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اگر دین میں سے میرے جد علی کی مودت و محبت کو نکال دیا جائے پھر اللہ کے دین میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور دوسرا سوال تم نے یہ کیا ہے کہ اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ امام باقر کے جملے ہیں کہ امام باقر نے کہا میں نہ کسی انسان کا ذکر کرتا ہوں، نہ کسی فرشتے کا ذکر کرتا ہوں، نہ کسی جن کا ذکر کرتا ہوں، اگر در دنیا یک سنگ بے ولایت علی دارے اگر اون محشر می کنے اللہ اورا بما محشور می کند۔ امام نے کہا کہ اگر ایک پتھر بھی دنیا میں علی کی محبت رکھتا ہو قیامت میں وہ علی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے ذکر علی و اولاد علی رکھنے کا فائدہ۔ اور میرے رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، انس بن مالک بہت بڑے مورخ گزرے اور بہت سی احادیث ان سے لی گئی ہیں، کوئی حوالہ رد بھی نہیں کر سکتا۔ انس بن مالک بیٹھے ہیں، رسول خدا نے کہا امتحنوا اولادکم بولایتنی و علی ابن ابی طالب، جب اے میرے مجمع والو اپنے گھر جانا تو امتحان لیا کرو اپنی اولاد کا میرے بھائی علی کی محبت کی وجہ سے۔ اب سارے مجمع نے سوال کیا اے میرے مولا ہم کس طرح امتحان لیں اپنے بچوں سے؟ میرے رسول خدا نے کہا اپنے بچوں کو لیا کرو، مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو جایا کرو اور وہاں جہاں جہاں سے میرا بھائی علی گزرے، جہاں جہاں سے میرا بھائی علی گزرے اپنے بچوں سے سوال کیا کرو یہ کون گزر رہا ہے؟ اگر تمہارے بچے تمہیں جواب دے دیں یہ میرے مولا علی کا گزرنا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تمہاری اولاد پاک پیدا کی گئی ہے۔ اور اگر تمہارے بچے جواب نہ دینا تو پھر ادبو اولادکم بمحبت علی، اس دن سے تم پر واجب ہے کہ تم اپنے بچوں کو ہر لمحے علی 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 کرنے کی تائید کیا کرو۔ اتنا اہم ہے یہ ذکر علی۔ لیکن اے مومنین میں سوال کروں گا اس دنیا والوں سے کہ آج بھی جب میں رستے میں آ رہا تھا تو بہت زیادہ یہاں پہ شور و غل تھوڑا کیا جا رہا تھا کہ جلوس جلدی کیا جائے۔ اس علی نے
جس علی نے رسول خدا کے ساتھ اتنی وفا کی ہے کہ اس کے بیٹے حسین نے اپنا سارا کنبہ کربلا میں اللہ کی راہ میں وار دیا، اسی علی کے بچوں کے تابوت اور جلوسوں پہ آج پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ اے مومنین، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، اس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کا پورا مضمون میرے بھائی منظر عباس آپ کو سنائیں گے، لیکن ایک سے دو جملے۔ آج جس مولا کا تابوت آپ نے نکالنا ہے نا، خیال رکھیے گا وہ بیمار بہت ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اے مومنین، 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے خیام کو جو کہ دور لگائے گئے تھے، اپنی مخدرات عصمت کے خیام کے تھوڑا سا کبھی قریب کیا تھا، اور انہوں نے قرآن کی بلند تلاوتیں شروع کی۔ میرا بیمار امام عصا کی ٹیک پر اٹھا اور میرے مولا حسین کو آ کر کہنے لگے، اے میرے بابا، یہ کن کی آوازیں آ رہی ہیں؟ مولا نے کہا، یہ ہمارے جانثار اصحاب ہیں۔ تو سنیں گے میں مومنین، میرے مولا سجاد نے کہا، بابا سجاد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بنو ہاشم کے خیام ہو، میری مائیں بہنیں خیام میں موجود ہوں، اور یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں۔ ارے میں امام سجاد سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اے میرے مولا، جو نہ غیر محرموں کی آوازیں، جو قرآن کی آوازیں ہو، وہ برداشت نہ کرے۔ ارے دربار یزید میں جب وہ ملعون آپ کی جدہ کا نام لیتا تھا اور کہتا تھا، تم نے زینب کو، اس وقت آپ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور مومنین، آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کوئی بہن جس کا بھائی نہ ہو وہ بازار سے گزرے تو اسے ڈر رہتا ہے کہ کوئی اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھائے۔ ارے جس کا 4 سال کا بھائی ہو وہ بڑے غرور سے بازار سے گزر جاتی ہے، لیکن ہم نے بازار شام میں دیکھا ایک 4 سالہ بہن اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے، سجاد بازار سے گزر جا، سکینہ تیرے ساتھ ہے۔ عظم اللہ اجورکم، ان للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین